اچھا، ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جی حنفیوں کی بولی بالی عوام سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ بخاری اور مسلم کو اٹھا کر پڑھیں، ان میں اکثر احادیث رفع الیدین کرنے کی ان صحابہ سے مروی ہیں جو بالکل اخیر میں اسلام لے کر آئے، جیسے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے کر آئے تو صرف فتح مکہ تک رفع الیدین ہوتی تھی، بلکہ دوسری مرتبہ سپیشل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھنے کے لیے آئے تو سر فتح مکہ کے بعد بھی ہوتی تھی۔ اور سر میں حنفیوں کی بھولی عوام سے کہوں گا، خدا کے لیے بخاری مسلم میں آپ ذرا رفع الیدین کی حدیثیں پڑھیں، اکثر احادیث ان صحابہ سے مروی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں۔ وائل بن حجر فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو حمید سعدی یہ بھی 9 ہجری کے اندر مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی وہ مکے میں ہوتا تھا مدینے میں ختم ہو گیا تھا، اور سر فتح مکہ کے بعد بھی ہو رہا ہے۔ اور وائل بن حجر تو وہ ہیں جنہوں نے اسپیشل نبی الاسلام کی نماز دیکھی۔ آپ علمی کتابی کے نام پر عوام الناس کو دھوکہ دینے کی کوشش تو نہ کریں نا۔ میرا ایک مزاج ہے، میں اگلے کی بات کو سنتا ہوں، اس کے اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر پھر اس پر دلیل پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں جی آپ کے اصول و ضوابط کے مطابق یہ حل نکلتا ہے، چلیں ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات کو مان لیتے ہیں کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے کر ہے، تو پھر آپ کو چاہیے بات پوری بتلائیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 723، اور یہ وہی حدیث ہے جس میں سے آپ نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نمبر 730 ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہے، جس سے آپ نے رفع الیدین بھی ثابت کیا ہے اور شیعہ کی ارسال الیدین بھی ثابت کی ہے۔ اگرچہ میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا اور اصول محدثین کی روشنی میں میں نے اس پر جو اعتراضات اٹھائے ہیں ان کا جواب تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک آپ نہیں دے سکتے، اس کو آپ میرے وہ جو کلپ ریکارڈ ہیں اس میں آپ جا کر دیکھ لیں، کیا شیعہ کی نماز کا طریقہ ہی درست طریقہ ہے یا کیا علمی کتابی نے رفع الیدین کا مسئلہ حل کر دیا ہے، تو پوری ڈیٹیل آپ کو وہاں مل جائے گی۔ تو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ابو داؤد شریف ہماری کتاب ہے، اس میں ہمارے اگینسٹ یعنی خلاف پہ کوئی چیز مل جائے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، جیسے آپ کہتے ہیں آل امیہ کے خلاف جو حدیثیں وہ بھی مانتے ہیں۔ اور دیکھیں ابو داؤد تو اہل سنت کی کتاب ہے، اور جب ہم اہل سنت کے منہج کی بات کر رہے ہیں پھر ہم کسی کو نہیں کہیں گے یار منو کو پیش کیتی ہے، بھائی میری کتاب ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا چاہے وہ کسی کو بھی سپورٹ کرے۔ تو اب آپ کو چاہیے کہ اپنی عوام کو پوری بات بتائیں۔ اب حدیث نمبر 723 میں یہ آتا ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت بھی رفع الیدین کی، رکوع کے وقت بھی کی اور سجدوں کے وقت بھی کی۔ اذا رفع راسہ من السجود ایضاً رفع یدیہ۔ اب آپ کے اصول و ضوابط کے مطابق، آپ کی دلیل کے مطابق فتح مکہ تک تو سجدوں کی رفع الیدین بھی ثابت ہو گئی۔ اب آپ ایسی حدیث بیان کریں کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کی رفع الیدین کو ترک کر دیا تھا، یہ آپ کے ذمے ہو گیا۔ اب دوسری بات کہتے ہیں جی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ آئے تھے، جی دوسری مرتبہ بھی آئے تھے۔ یہ حدیث نمبر ابو داؤد کے اندر ہی حدیث نمبر ہے 727، فرماتے ہیں کہ ثم جئت بعد ذلك فی زمان، میں کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آیا، فیہ برد شدید، اس میں سردی تھی۔ اب یعنی دوبارہ جب آئے تو ابو داؤد شریف کے اندر ہی موجود ہے کہ وہ سردی کا زمانہ تھا۔ اب حدیث نمبر 728 کہتی ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم اتیتہم، میں جب دوبارہ آیا نا تو فرأیتہم یرفعون ایدیہم الی صدورہم فی افتتاح الصلاۃ، اب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع الیدین کر رہے تھے۔ جب پہلے آئے تو سجدوں کی رفع الیدین بھی ذکر کی، جب دوسری مرتبہ آئے تو اب کہتے ہیں جی صرف پہلی تکبیر میں آپ رفع الیدین کر رہے تھے۔ اس پر آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں بھائی اس میں عدم ذکر ہے۔ اب میں آپ کے قواعد آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب آپ نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے شیعہ کی ارسال الیدین ثابت کی تھی اور اس پر یہی اعتراض آپ نے اٹھایا تھا کہ بعض کہتے ہیں اس میں عدم ذکر ہے، تو اس کا جواب آپ نے پتہ کیا دیا تھا؟ نا، عدم ذکر کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ حدیث تو خود بول کے کہہ رہی ہے۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں سر وہ عدم ذکر ہے، نا پرانی گلاں، عدم ذکر کہاں سے ہوا میرے بھائی؟ یہ تو خود روایت بول کے کہہ رہی ہے آپ کو۔ تو بھائی ہم بھی یہی کہیں گے نا،
عدم ذکر کہاں سے؟ یہ حدیث خود بول کے کہہ رہی ہے آپ کے اصول و ضوابط کے مطابق کہ رأیتہم یرفعون ایدیہم الی صدورہم فی افتتاح الصلاۃ، جب میں دوبارہ آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کر رہے تھے۔ یہ آپ کا قاعدہ آپ کی گاٹے فٹ ہو گیا ہے۔ اچھا، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں بھائی اس میں تو رکوع کی تکبیرات کا ذکر نہیں ہے، رکوع کا ذکر نہیں ہے، سجدے کا ذکر نہیں، باقی تکبیرات کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہاں اصول محدثین کے مطابق ایک ضابطہ سمجھ لیں، نماز کے احکامات میں تبدیلی آ رہی تھی، تو جب کسی خاص عمل کو ذکر کرنا ہوتا ہے تو پھر خاص اسی عمل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جب صحابی رسول آئے نا واپس، تو پہلے نماز میں سلام کلام کی اجازت تھی، تو جب انہوں نے آ کے سلام کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب وہ پریشان تھے، تو پتہ نہیں آپ مجھ سے ناراض ہیں یا کیا بات ہے۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب نماز کے اندر سلام کلام کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہاں پر صحابی نے پوری نماز ذکر نہیں کی کہ آپ نے ثنا پڑھی، آپ نے رکوع کیا، آپ نے سجدہ کیا، آپ نے فلاں کام کیا، آپ نے فلاں کام کیا۔ اس نے صرف سلام کا ذکر کیا کہ میں نے سلام کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو اسی طرح اس حدیث کے اندر باقی نماز تو اپنی حالت پر تھی نا، صرف جو نماز کے احکامات میں تبدیلی آئی تھی وہ رفع الیدین میں آئی تھی۔ اس لیے وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقی نماز کو ٹچ ہی نہیں کیا، اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے۔ اب جس چیز کا ذکر کیا، جو حکم تبدیل ہوا تھا، صرف اس کو دوبارہ ذکر کر دیا۔ کہتے ہیں جب میں دوبارہ آیا تو صرف تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین کر رہے تھے، فلا اعتراض، اب کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اچھا، کیا کہتے ہیں بھی کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان تو کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور نا 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 نا۔ اب یہ یاد رکھیں، مرنے سے پہلے اے مسلمان تو کر لے اس پہ غور، نہ کتابوں کا خدا اور ہے نہ بابوں کا خدا اور، بتاتا ہے جو تم کو ان کے دو جہانوں کا، بتاتا ہے جو تم کو ان کے دو جہانوں کا، رہبر کے روپ میں رہزن ہے ایمانوں کا۔